دیکھیں، ایک اسٹیٹمنٹ یاد رکھیے گا. وہ اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ایک احمق انسان، بے وقوف انسان زندہ کیوں رہتا ہے؟ وہ زندہ اس لیے رہتا ہے تاکہ کھائے، اس کا مقصد کھانا ہوتا ہے. احمق انسان کھانے کے لیے زندہ رہتا ہے. اور عقل مند کی پہچان کیا ہے؟ عقل مند کی پہچان یہ ہے کہ وہ زندہ رہنے کے لیے کھاتا ہے. یعنی کھانا اس کا مقصد نہیں ہے، زندہ رہنا اس کا مقصد ہے. یہ عقل مند ہے. لیکن یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلو ہم نے مان لیا کہ عقل مند وہ ہے جو زندہ رہنے کے لیے کھائے، کھانا مقصد نہیں ہے. کھانا تو جانور بھی کھاتا ہے، لیکن سوال یہ کہ وہ زندہ کیوں رہنا چاہتا ہے. اس سوال کا جواب آپ کسی سے بھی پوچھیں، آپ ایتھیسٹ سے پوچھیں اس سوال کا جواب کہ بھئی یہ بتاؤ کہ تم کیوں سروائیو کرنا چاہتے ہو، مقصد کیا ہے سروائیول کا. اب یہاں سے وہ کلابازیاں کھانا شروع کرے گا. وہ یہ کہے گا کہ سروائیول کا مقصد سروائیول ہے. ایک آیا تھا ہماری اسٹریم میں، اس سے ہم نے یہی سوال کیا تھا، تو اس نے کہا کہ نہیں، سروائیول کا مقصد سروائیول ہے. تو بھئی اگر یہ بات ہے تو آپ اس مقصد کو کبھی بھی اچیو نہیں کر پائیں گے اور نہ کر سکیں گے. انسانیت کبھی بھی اس مقصد کو اچیو نہیں کر پائے گی، اور اس کی وجہ ہے کہ کوئی بھی انسان ہمیشہ سروائیو نہیں کرتا. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ہمیشہ رہے، لیکن وہ ہمیشہ نہیں رہ پاتا، مر جاتا ہے. تو پھر مقصد کہاں اچیو ہوا؟ تو آپ اگر زندہ رہنا چاہتے ہیں، وہ زندہ رہنے کے لیے کھانا چاہتے ہیں، اور اس لیے آپ عقل مند ہیں، تو اب سوال یہ ہے کہ آپ کیوں زندہ رہنا چاہتے ہیں. ملحد کے پاس اس کا جواب نہیں ہے، مشرک کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. اس کا جواب اگر آپ کو ملے گا تو وہ اسلام دے گا، اور اسلام اس طریقے سے دیتا ہے کہ ہم زندہ اس لیے رہنا چاہتے ہیں تاکہ ہم ربانی بنیں، یعنی رب والے بنیں. اب رب والے بننے کا جو طریقہ ہے وہ اسلامی بتائے گا. آپ کو کرسچینٹی، جوڈازم اور ہندوازم، آریہ سماج یا کہیں بھی آپ کو رب والا بننے کا طریقہ نہیں ملے گا، جیسا کہ میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں. تو یہ جو مقصد کی کلیئرٹی ہے اور کانسیپٹ کی کلیئرٹی ہے، ربانیت کے کانسیپٹ کی کلیئرٹی، یہ صرف اور صرف اسلام میں آپ کو ملتی ہے. اب آپ تھوڑا سا اور آگے بڑھیں، اس دنیا میں دیکھیں اور نظر دوڑائیں کہ کس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. دنیا میں 3 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، 3 الگ الگ گروہ ہیں. پہلا گروہ تو وہ ہے کہ جس کی زندگی کا مقصد اپنی لذتوں کو اور اپنی خواہشات کو، اپنی شہوت کو پورا کرنا ہے. اس کا کام ہے نفس پرستی. اس کا دل چاہ رہا ہے زنا کرنے کو تو زنا کر لیتا ہے، اس کا دل چاہ رہا ہے ٹھرکی بننے کو تو ٹھرکی بن جاتا ہے، شراب پی لیتا ہے. اس کا دل چاہ رہا ہے کہ وہ چوری کر لے تو چوری کر لیتا ہے، کسی کو لوٹنے کا دل چاہ رہا تو لوٹ لیتا ہے، کرپشن کا دل چاہ رہا ہے تو کرپشن کر لیتا ہے. کیوں؟ تاکہ وہ اپنی دولت کو اور اپنی خواہش کو بڑھائے. یہ پہلی قسم کے لوگ ہیں. اسی طریقے سے اس کا دل یہ چاہ رہا ہے کہ میں کسی ایسی چیز کی عبادت کروں کہ جو مجھے نظر آئے. یہودیوں نے بھی یہی مطالبہ کیا تھا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تشریف لے گئے تھے اور جس وقت تجلی ہونے والی تھی تو پیچھے حضرت ہارون علیہ السلام رہ گئے تھے. تو یہودیوں نے کہا، بنو اسرائیل نے، کہ ہم نے ایک قوم کو دیکھا تھا کہ وہ ایک بچڑے کی عبادت کر رہی تھی، تو آپ بھی کچھ ایسا ہی سسٹم ہمارے لیے کریں کہ ہم ایک ایسے خدا کی عبادت کر رہے ہیں کہ جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے. کچھ ایسا ہونا چاہیے سسٹم کہ بھئی سامنے نظر آئے. تو ان کے ہاں جو ایک سامری تھا، پروہت یوگی جی، وہاں کے یوگی جی تھے، تو انہوں نے ایک بچڑا بنایا اور قوم کو شرک پہ لگا دیا. قرآن کریم نے اس کا بڑی تفصیل سے سورہ طٰہٰ میں ذکر کیا ہے. تو یہ بھی دراصل اپنی خواہش کی، اپنی نفس پرستی کی اتباع کرنا ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس انسین خدا کی عبادت کیسے کرنی ہے. آپ بچڑوں کے چکر میں اور بندروں کے چکر میں لگ گئے. یہ پہلی قسم کا، یہ پہلا گروہ ہے. اس کے بارے میں قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ یہ لوگ جانور، بلکہ جانور سے بدتر ہے. اچھا، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے تو مشرک کی آگ لگ جاتی ہے. میں اس چیز کو ریشنلی ثابت کر سکتا ہوں کہ ایک انسان جب شرک کرتا ہے تو جانور سے بدتر کیسے ہو جاتا ہے. قرآن کریم نے جہاں یہ بات کہی ہے کہ یہ لوگ جانور سے بدتر ہیں، اس سے پہلے ایک بات اور کہی ہے، اس کو سن لیجئے پھر میں بتاؤں گا. لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا. اللہ تعالیٰ نے ان کو دل دیے ہیں، لیکن ان دلوں سے یہ کام نہیں لیتے کہ سمجھ لیں، عقلوں سے کام نہیں لیتے. اللہ تعالیٰ نے ان کو آنکھیں دی ہیں لیکن دیکھتے نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو کان دیے ہیں لیکن کانوں سے یہ سنتے نہیں. اس کے بعد کہا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں کی طرح بلکہ جانوروں سے بدتر ہے. اب ایسے لوگوں کو
جو پہلا گروہ ہے، ان کو جانوروں سے اللہ تعالیٰ نے کیوں تشبیہ دی؟ اس کی دو وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جانور کو جس کام کے لیے خدا نے پیدا کیا ہے، جانور وہ کام کرتا آ رہا ہے۔ آپ کبھی گائے کا دودھ اگر دوہیں اور کوشش کریں تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ گائے کسی وجہ سے لات مار دے، لیکن گایوں کو کبھی آپ نے اسٹرائک پہ جاتے بھی نہیں دیکھا ہوگا، ہڑتال پہ چلی گئی ساری گائیں، بھائی اب ہم دودھ نہیں دیا کریں گے، یہ کیا چکر ہے؟ دودھ کیوں دیں ہم اس کام کے لیے؟ ہمیں تو پروگریسو بننا ہے۔ پتہ چلا گایوں نے احتجاج کر رکھا ہے کہ ہمیں پروگریسو بننا ہے۔ یا مثلا شہد کی مکھی نے احتجاج کر دیا کہ بھائی پوری زندگی ہو گئی، 10,000 سال ہو گئے، یہی کام کرتے آ رہے ہیں کہ پھولوں پہ جائیں، وہاں سے شہد بنائیں اور بندہ کھا لے، انسان کھا جائے اس شہد کو، یہ کیا طریقہ ہے؟ ہم شہد نہیں بنائیں گے۔ یا مثلا آپ گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہونا چاہ رہے ہیں اور تمام گھوڑوں نے پوری دنیا میں سیکیورٹی کونسل کی ایک نشست کی اور کہا کہ، اور امریکہ نے ویٹو بھی نہیں کیا اور کہا کہ بھائی اب انسانوں کو ہماری پیٹھ کے اوپر سوار ہونے کا کوئی حق نہیں ہے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ جانور کو جس کام کے لیے بنایا گیا ہے، جانور وہ کام کرے گا، کرتا رہے گا، کرتا آ رہا ہے اور آئندہ بھی ایسا ہی کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو جانور میں کبھی آپ تمرد نہیں دیکھیں گے۔ تمرد کا مطلب ہے سرکشی نہیں دیکھیں گے۔ انسان سرکش ہو جاتا ہے، تو بتائیے جانور سے بدتر ہوا کہ نہیں ہوا؟ پہلی وجہ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ نے جانور کو اتنی اس لیول کی ریشنالٹی نہیں دی ہے جس لیول کی ریشنالٹی انسان کو دی ہے۔ انسان کو ریشنالٹی دی، اس نے اس کو مس یوز کیا اور مس یوز کر کے جانور کے سامنے جھک گیا۔ تو بتائیے جانور سے بدتر ہوا کہ نہیں؟ آپ نے کسی جانور کو کسی دوسرے جانور کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک گائے بندر کی پوجا کر رہی ہے، بندر گائے کی پوجا کر رہا ہے، کے سامنے جھکا ہوا ہے، اونٹ ہاتھی کے سامنے جھکا ہوا ہے، کبھی نہیں۔ انسان ہی ہے، وہ چوہے کے سامنے بھی جھکتا ہے، وہ ہاتھی کے سامنے بھی جھکتا ہے، وہ بندر کے سامنے بھی جھکتا ہے، اور وہ ہر جانور کے سامنے جھکتا ہے۔ تو پھر وہ جانور سے بدتر کیوں نہیں ہوا؟ پھر جب یہ کہا جاتا ہے کہ تم جانور سے بدتر ہو تو برا کیوں لگتا ہے؟ جبکہ تم نے اپنا اسٹیٹس یہ خود طے کر لیا ہے کہ ہم جانوروں کے سامنے جھکیں گے۔ تو قرآن تو خود کہتا ہے کہ اولئک کالانعام بل هم اضل، اور یہ اتنا ایبسلوٹ پرفیکٹ سٹیٹمنٹ ہے کہ خود اس کا آپ یعنی جو مشرکین ہیں وہ انکار نہیں کر سکتے۔ تو یہ دو وجہ۔ تو پہلا گروہ وہ ہے کہ جن کو جو اپنی شہوتوں میں، اپنی لذتوں میں، اپنی نفس پرستی کے اندر مبتلا ہے، یہ پہلا گروہ۔ دوسرا گروہ وہ ہے کہ جس کا کام ہے دوسروں کو نقصان پہنچانا، اس کا کام یہ سازشیں کرنا، نقصان پہنچانا، مارنا، ریپ کرنا۔ وہ اپنی لذتیں اس طریقے سے حاصل کرتا ہے، صرف ایسا نہیں کہ اس نے اپنا زنا کر لیا، کنسنشول زنا ہوا اور وہ خوش، اس نے ڈرگ لے لی، تھوڑی بہت چوری ووری کر لی، نہیں۔ اس کا کام یہ ہے کہ وہ انسانیت کو وہ جینیسائیڈ کرے، وہ پوری قوم کو تباہ کر دے۔ آج کل چل رہا ہے کام غزہ میں۔ تو یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں۔ پہلے اور دوسرے گروہ میں صرف مزاج کا فرق ہے، حرکتوں کا فرق زیادہ نہیں ہے، مزاج کا فرق ہے۔ پہلی قوم کا جو مزاج ہے وہ ہے شہوانی، اور دوسری قوم کا جو مزاج ہے وہ ہے عدوانی۔ شہوانی لفظ نکلا ہے شہوت سے، یعنی خواہش نفس، اور عدوانی لفظ نکلا ہے عدوان سے۔ عدوان کا مطلب آتا ہے ٹرانسگریشن، یا سمجھ لیں کہ ٹرانسگریشن ہی کہہ لیں اس کو، بغاوت۔ تو پہلا جو گروہ ہے وہ شہوانی گروہ ہے، اور دوسرا جو گروہ ہے وہ عدوانی گروہ ہے۔ اسی عدوان سے ہی لفظ نکلا ہے عدوون۔ عدوون کے معنی آتے ہیں دشمن کے، عدوان دشمنی۔ یہ دو گروہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار۔ سورہ رعد میں یہ آیت موجود ہے۔ وہ لوگ جو اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیتے ہیں اور جس چیز کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اس کو کاٹ دیتے ہیں، یعنی رشتہ داریوں کو، لوگوں کے حقوق کو وہ کاٹ دیتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، لوگوں کی قتل و غارت گری کرتے ہیں، جینوسائیڈ کرتے ہیں۔ اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو لعنت خداوندی کے مستحق ہیں اور ان کا نتیجہ بہت برا ہونے والا ہے۔ اس کیٹیگری میں آتے ہیں فرعون، اس کیٹیگری میں آتا ہے نمرود، شداد، حامان، قارون، یہ سارے اسی کیٹیگری میں آتے ہیں، اور آج کے جتنے فراعنہ ہیں وہ سب اسی کیٹیگری کے اندر آتے ہیں۔ یہ دو گروہ۔ تیسرا
وہ ہے کہ جو اپنے نفس کی عبادت نہیں کرتا ہے، جو خدا کی عبادت کرتا ہے، اپنے نفس کی فریب میں نہیں آتا. اس کا کام کیا ہے؟ وہ یہ دعا مانگتا ہے کہ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ومبلغ علمنا، کہ اے اللہ دنیا کو تو ہمارا سب سے بڑا کنسرن نہ بنا، اور ہمارے علم اور نالج کی انتہا اس دنیا کو نہ بنا. اس کا مطلب کیا ہے اس دعا کا؟ بیوٹیفل، یہ ایک زبردست دعا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی، وہ یہ کہ دنیا ایک آلہ، ایک ٹول ہے. جس طریقے سے آپ ایک ٹول استعمال کرتے ہیں، مان لیجیے آپ ایک پینچ کس لے کر آپ کوئی پینچ کس رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے پینچ کسا اور آپ کا مقصد اس ٹول سے یہ ہے کہ اس پینچ کو کس دیں. وہ ٹول آپ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا. یہی وجہ ہے کہ اگر وہ جو ٹول، جو پینچ کس آپ کے ہاتھ میں ہے، اگر یہ اپنا کام نہ کرے دیکھ دیں. دنیا ایک اس گروہ کے نزدیک، اس تیسرے گروپ کے نزدیک ایک ٹول ہے. ٹول سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں. وہ اس دنیا کو استعمال کرے گا لیکن اس دنیا کو مقصد نہیں بنائے گا. وہ دعا مانگے گا اللہ سے کہ اللہ اس دنیا کو سب سے بڑا کنسرن میرا نہ بنا، میرا بڑا کنسرن ہونا چاہیے میری آخرت. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی دعا کرے گا کہ ولا اکبر ولا مبلغ علمنا، کہ میرے علم کی انتہا یہ دنیا نہ ہو، کہ میں جو کچھ جانوں اور سیکھوں بس اس دنیا کے بارے میں اور اس دنیا سے، آخرت کے بارے میں میں کچھ نہ جانتا ہوں، ایسا نہ ہو، بلکہ میں آخرت کے بارے میں بھی مجھے علم ہے، چونکہ اصل زندگی تو وہی ہے. یہ تیسرا گروہ ہے. تو اب یہ تین طرح کے انسان آپ کے سامنے آ گئے. پہلا انسان، اس کو آپ کہہ لیجئے انسان شہوانی. دوسرا انسان، اس کو آپ کہہ لیں انسان عدوانی. اور تیسرا انسان، اس کو آپ کہہ لیں انسان ربانی. آپ کو جتنے بھی دنیا کے دوسرے دھرم ہیں وہ انسان شہوانی بنائیں گے یا انسان عدوانی بنائیں گے. اسلام ہے جو انسان ربانی بنائے گا. اور اس کی وجہ آپ کے سامنے آ گئی کہ انسان ربانی اس وقت ربانی بنتا ہے جبکہ توحید کا کانسیپٹ کلیئر ہو، اور ان مذاہب میں توحید کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے، اس لیے انسان شہوانی بنتا ہے یا انسان عدوانی بنتا ہے. آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں کیا کوئی کرسچن یہ کہہ سکتا ہے کہ امریکہ یا انگلینڈ یا کوئی، یہ ساری کی ساری ایبسولوٹ کرسچن ریاستیں ہیں کہ جہاں پر کرسچن شریعت نافذ ہے، اور کرسچن شریعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے طریقے پر نافذ ہے، اور اس طریقے پر چل کر ہم خدا تک پہنچتے ہیں؟ بتائیے کون کرسچن ہے جو کھڑے ہو کر یہ کہہ دے؟ نہیں. بلکہ کرسچینٹی میں یہ اصول ہے کہ ان کے ہاں ایک باقاعدہ ایک ورس کوٹ کی جاتی ہے کہ جو چیز قیصر کی ہے، یعنی قیصر روم جو رومن ایمپرر تھا، جو چیز اس کی، جو حقوق اس کے وہ اس کو دو، اور جو جیسس کے ہیں یا خدا کے وہ خدا کو دو. یعنی عبادت خدا کی ہوگی، حکم چلے گا قیصر کا، رومن ایمپرر کا. تو آپ نے چرچ اور اسٹیٹ کو پہلے ہی الگ کر دیا. یہ عیسائیوں کا حال. تو پھر آپ اس سیکولر نظام کے اوپر چل کر خدا تک کیسے پہنچیں گے؟ قیصر تک پہنچیں گے آپ خدا تک کیسے پہنچیں گے؟ خدا کے نظام کو تو آپ نے چھوڑ دیا، ختم کر دیا. تو جب آپ سیکولرزم پر چلیں گے، اور سیکولرزم کی بنیاد یہ ہے کہ دو پارٹیاں آپس میں مل کر ایز لانگ ایز وہ ایک دوسرے کو ہارم نہ پہنچا رہی ہوں، جو چاہیں کریں، وہ ہم جنس پرستی کریں، وہ زنا کریں، نو ٹینشن، تو پھر انسان شہوانی کا ہی تو وجود ہوگا. انسان ربانی کا کیسے وجود ہو سکتا ہے؟ تو دنیا میں تین طرح کے انسان ہیں: انسان شہوانی، انسان عدوانی اور انسان ربانی. اور ربانیت کی تعلیم اگر کوئی مذہب دے سکتا ہے تو وہ اکیلا اسلام ہے. اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب نہیں دے سکتا. یہ اسلام کی وہ خصوصیت ہے کہ جو صرف اسلام میں پائی جاتی ہے. یہ وہ پرائم فیچر ہے جو صرف اسلام میں پایا جاتا ہے، کہیں اور نہیں پایا جاتا. یہ سمجھ لیں کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں جی ہمارے یہاں بھی فلاں چیز روحانیت یہ ہے وہ ہے. میں نے پہلے ہی کہا کہ ہم جب بات کر رہے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کسی اور جگہ ربانیت کی تعلیم نہیں ہے. میں بات کر رہا ہوں پرفیکشن کی، بغیر کسی ایرر کے. توحید کی تعلیم ہر جگہ ہے لیکن پرفیکشن کے ساتھ نہیں ہے، ایرر کے ساتھ ہے. اب سوال یہاں پر یہ ہے، اب میں آخری سٹیج پر آ گیا ہوں اپنی گفتگو کے، وہ یہ کہ ہم ربانیت کا حصول کیسے کریں، یعنی زندگی میں ہم اب ربانیت کو کیسے لے کر آئیں. یہ تعلیم بھی آپ کو اسلام میں ہی ملے گی، اور اس طریقے سے ملے گی کہ کہیں اور اس کی نظیر نہیں ہے. دیکھیے ربانیت لانے کے کئی طریقے ہیں. پہلا طریقہ تو بہت واضح ہے، عبادت. یہ ہر مذہب کے اندر ہوتی ہے، لیکن جس لیول کی عبادت آپ کو اسلام میں ملے گی وہ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی. دن میں 5 مرتبہ حاضری دینی ہے. آج تھوڑی دیر پہلے ایک پادری کی شارٹ کلپ میرے اس پر آئی یوٹیوب پر. تو وہ کہہ رہا تھا، اپنے وہ کانگریگیشن کو ایڈریس کر رہا تھا، کہنے لگا
کہ کرسچنوں تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ہفتے میں ایک دن شکل دکھاتے ہو چرچ میں، تم ہفتے کے ہفتے اتوار میں آتے ہو، اور اتوار میں بھی اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہو چونکہ سونا ہوتا ہے، رات دیر میں سوئے، پب گئے تھے رات میں، شراب پی تھی، ٹون ہو گئے تھے تو صبح دیر میں اٹھے، تو چرچ میں کہاں آئے؟ تو جتنے آتے ہیں وہ بھی بہت کم ہوتے ہیں۔ ہفتے کے ہفتے تم آئے، اور وہ بھی آئے یا نہ آئے۔ مسلمانوں کو دیکھو کہ وہ 5 وقت روز مسجد میں حاضری دیتے ہیں، تو اس کا کہنا یہ تھا کہ تم اگر گناہ کرتے ہو تو ریپینٹنس یعنی توبہ کرنے کے لیے تمہیں ایک ہفتے کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ وہ گناہ کرتا ہے، تھوڑی دیر میں مسجد میں گیا اور اس نے توبہ کی، اور امید یہ ہے کہ اس کا گناہ ختم، تو اس نے توبہ کر لی۔ تو وہ اسلام کی یا مسلمانوں کی تعریف کر رہا تھا اور کرسچنوں کو آر دلا رہا تھا۔ تو عبادت کا جو نظام اسلام میں ہے وہ کسی دوسری جگہ نہیں ہے کہ آپ کو نہ صرف یہ کہ 5 نمازیں پڑھنی ہے، مسجد میں پڑھنی ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، جو افضل طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو روزے رکھنے ہیں، اور ایسا نہیں کہ آپ روزہ رکھیں لیکن ساتھ میں فلاں چیزیں بھی کھا جائیں، بس یہ گوشت نہیں کھا رہے ہیں، بھائی گوشت تو آپ کے یہاں ہے ہی نہیں، پھر گوشت کا روزے سے کیا تعلق؟ بھائی صرف فروٹس کھا سکتے ہیں، تو پھر روزہ کیسا؟ روزہ رکھنا ہے تو پھر اس طریقے سے رکھو، فرام ڈان ٹو ڈسک، کچھ نہیں کھانا، کچھ نہیں پینا۔ تو 30 روزے ہیں، اور صرف یہی نہیں ہے بلکہ ہفتے میں 2 دن اور سنت ہے، ایام 20 کے روزے سنت ہیں، اسی طریقے سے اور محرم کا روزہ، پھر ذی الحجہ کے روزے، یہ سارے کے سارے سنت اور مستحب روزے ہیں، صرف یہ نہیں کہ رمضان میں رکھے اور کام ختم ہے، شوال کے 6 روزے وغیرہ وغیرہ، زکوٰۃ دینی ہے، حج کرنا ہے، یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو آپ کو دوسری جگہوں پر اس لیول کی نہیں ملے گی۔ اب کچھ سالوں سے ہندوؤں میں مسلمانوں کی دیکھا داکھی اس کا رواج ہو چلا ہے کہ بھائی چلو ہریدوار چل رہے ہیں، چلو بھائی بنارس چل رہے ہیں، اور پیدل مارچ ہو رہا ہے لاکھوں کی تعداد میں، ظاہر ہے کہ پاپولیشن بہت زیادہ ہے۔ آج سے 40 سال پہلے یہ سب سو رہے تھے، بھائی اگر یہ آپ کی مذہبی پریکٹس تھی تو 40 سال پہلے بھی اتنی ہی بڑی تعداد میں لوگوں کو جانا چاہیے تھا، لاکھوں تو آپ 40 سال بھی تھے، لیکن اس وقت چونکہ میڈیا، سوشل میڈیا نے جب یہ دکھایا کہ مسلمان کس طریقے سے حج کرتے ہیں تو انہوں نے دیکھا یار ہم بھی کریں گے، تو ہم یہاں جائیں گے، ہریدوار جائیں گے۔ عیسائیوں کے ہاں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، یہودیوں کے ہاں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ دوسری چیز جو بہت اہم ہے، جو انسان کو ربانی بناتی ہے اور جو بے نظیر ہے، جو کسی دوسرے مذہب میں آپ کو نہیں ملے گی، وہ ہے آداب۔ آداب کا کیا مطلب ہے؟ آداب وہ نہیں ہے کہ جب کوئی غیر مسلم ہم سے آ کر یہ کہے کہ سلام یا کوئی گڈ مارننگ کر، ہم اس کو پہ آداب، یہ وہ آداب نہیں۔ آداب کا مطلب ہے ایٹیکٹس۔ کیا مطلب ہے ایٹیکٹس کا؟ دیکھیں، جب آپ کھاتے ہیں، کھانا شروع کرتے ہیں تو ادب یہ ہے کہ بسم اللہ کریں، جب آپ کھانا ختم کریں تو ادب یہ ہے کہ الحمدللہ کہیں، جب آپ نیا کپڑا پہنیں تو ادب یہ ہے کہ آپ یہ دعا مانگے کہ الحمدللہ الذی کسانی ھذا من غیر حول منی ولا قوہ، کہ تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے کہ جس نے مجھے یہ لباس پہنایا بغیر میری طاقت اور میرے بس کے، اس نے مجھے یہ لباس عطا کیا۔ جب آپ سفر کا آغاز کریں تو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، یہ دعا پڑھیں۔ جب آپ سفر کا اختتام کریں تو کہیں آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، کہ لوٹ آئے اور اس حال میں لوٹ آئے کہ عبادت کرنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، اور اپنے رب کی حمد اور ثنا بیان کرنے والے ہیں۔ جب آپ سو کر اٹھیں تو دعا کریں کہ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، کہ تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے کہ جس نے ہمیں اس چھوٹی موت کے بعد زندگی بخشی اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ قدم قدم پر اللہ تعالیٰ نے اسلام میں ہمیں یہ دعائیں بتائی ہیں کہ کیسے اپنے مالک کو یاد کرنا ہے۔ امیجن کریں کہ ایک آدمی جو ہر وقت اپنے مالک کی عبادت کر رہا ہے، وہ نیا کپڑا پہننا ہے، وہ سفر میں جا رہا ہے، وہ سفر سے آ رہا ہے، وہ کھانا کھا رہا ہے، وہ کھانے سے فارغ ہو رہا ہے، وغیرہ وغیرہ، اگر وہ اپنے مالک کو ذہن میں رکھے ہوئے ہے تو ساتھ میں اکاؤنٹیبلٹی بھی ذہن میں ہوگی، اور اکاؤنٹیبلٹی اگر اس کے ذہن میں ہے تو وہ کبھی بھی گناہ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام دعاؤں کی تلقین کی ہے۔ مسلمان جو گناہ کرتا ہے وہ اس لیے کرتا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی اس کے ذہن سے نکل جاتی ہے، وہ ان دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتا، تو ربانیت کے جس لیول پر اس کو ہونا چاہیے اس لیول پر نہیں جا پاتا۔ اگر وہ اس لیول پر چلا جائے ان دعاؤں کو پڑھ کر، اکاؤنٹیبلٹی ذہن میں ہو، تو وہ گناہ نہیں کرے گا اور وہ ایبسولوٹ ربانی بن جائے گا۔ یہ ہے وہ اسلام کی خصوصیت کہ ربانی بننے کا نہ صرف یہ کہ حکم دیا بلکہ طریقہ بھی بتا دیا، عبادتوں کے ذریعے بھی اور ادب کے ذریعے بھی۔ تیسرا طریقہ اور ہے، وہ ہے تربیت اور
लेजिस्लेशन, तशरीह, जिसको हम अरबी में तशरीह कहते हैं, इंग्लिश में हम लेजिस्लेशन, उर्दू में कानून साजी। तरबियत घर में होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, कि तुम में से हर एक राई, निगरां है, और तुम में से हर एक अपने रेवड़ का जिम्मेदार है और उससे सवाल किया जाएगा। एक बाप से सवाल होगा कि उसने अपनी औलाद की तरबियत, दीनी तरबियत की है कि नहीं। माँ से सवाल होगा कि उसने अपनी औलाद को दीन सिखलाया है या नहीं सिखलाया है। तरबियत का जो निजाम इस्लाम ने दिया है वो किसी दूसरे मजहब में नहीं है। दूसरे है लेजिस्लेशन। यहां पर आके कुछ लोग जरा कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाहते हैं। लेजिस्लेशन का क्या मतलब है? अल्लाह ताला ने इस्लामी हुकूमत को यह हुक्म दिया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से कि ऐसे कानून साजी की जाए कि लोग खुद रब्बानी बने और रब्बानियत के खिलाफ उठने वाली आवाजों को दबाया जाए। मिसाल के तौर पर उसकी एक मिसाल दे देता हूं। आप एक इस्लामी मुल्क में रहते हैं, एक मुसलमान है और वो मुसलमान खुल्लम खुल्ला रोजाखोरी कर रहा है, खुल्लम खुल्ला रोजाखोरी कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो लोगों को ये बता रहा है कि यार रोजे की कोई अहमियत नहीं, देखो मैं तो खा रहा हूं, तुम भी खाओ। अपने इस अमल से वो दूसरे लोगों को गुनाह की दावत दे रहा है। तो हुकूमत का ये काम है कि ऐसे शख्स को ताकत के बलबूते पर रोका जाए। ये नहीं कहा जाएगा कि यार खाने पीने पर भी हुकूमत की नजर है। जी हां, हुकूमत है रब्बानियत को इन्फोर्स करने के लिए। तो अगर हुकूमत रब्बानियत को इन्फोर्स करने के लिए आई है और बनी है तो रब्बानियत को इस तरीके से इन्फोर्स किया जाएगा। ऐसे ही एक शख्स है, वो खुल्लम खुल्ला इर्तिदाद और इल्हाद का ऐलान कर रहा है और इल्हाद फैला रहा है, कह रहा है कि देखो मैं मुल्हिद हो गया, तुम भी मुल्हिद हो जाओ, इस्लाम में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, और वो इर्तिदाद को इस्लामी मुल्क में रहते हुए प्रमोट कर रहा है। तो हुकूमत उसको कंट्रोल करेगी, उसको उसके ऊपर जो भी सजा है इर्तिदाद की, डिपेंड करता है कि वो मर्द है या औरत है। इसके ऊपर यहां तफसील से बात नहीं करनी है। सिर्फ यह कि इर्तिदाद की सजा की जो वजह है वो ये है कि इस्लामी कॉन्सेप्ट का, इस्लामी हुकूमत का जो मकसद है वो है रब्बानियत को फरोग देना। और रब्बानियत एक ऐसा फीचर है जो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम में पाया जाता है, किसी दूसरे मजहब में नहीं पाया जाता। लिहाजा उसको फरोग देने के लिए यह जरूरी है कि तरबियत भी की जाए और कानून साजी भी की जाए। चूंकि बाज मरतबा तरबियत काम नहीं करती है, बाज मरतबा इंसान, जरूरी नहीं है कि हर एक इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करे और अपने बच्चों की सही तरबियत करे। मान लीजिए कोई बच्चा बड़े होकर रोजाखोर बन गया, वो बच्चा बड़े होकर मुर्तद बन गया, उसके वालिदैन ने उसकी सही तरबियत नहीं की, उसको सही तरीके से दीन की तालीम नहीं दी, या कोई भी वजह रही हो, तो अब हुकूमत का काम है कि वो कानून साजी करे और उसको इख्तियार है कि या तो तुम वापस आ जाओ, और अगर तुम्हें काफिर रहना है तो अपने दिल में रहो, तुम्हें कुफर की तबलीग की इजाजत नहीं है। मुनाफिकीन भी तो रहते थे मदीने में, उनको मुनाफिकीन के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान की 10 आयतों में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया कि इनका ईमान काबिल कबूल ही नहीं है, कि आप इनके लिए इस्तिगफार करें न करें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, जहन्नम में जाएंगे, फिद्दर की नस्फली मिनन नार, जो जहन्नम का निचला तरीन तबका है वहां जाएंगे। तो ये मुनाफिकीन कुफ्फार से बदतर थे, लेकिन मदीने में रहते थे। क्यों? इसलिए कि अपने कुफर का ऐलान नहीं कर रहे थे। अगर कुफर का ऐलान करेंगे तो मुर्तद माने जाएंगे। तो इस्लाम ने इस तरीकों से रब्बानी बनने की तालीम दी। आखिरी बात, और वो ये है कि इस्लाम ने रब्बानियत की तालीम दी है और रहबानियत से रोका है। रहबानियत क्या है? रहबानियत यह है कि कुरान में है, रहबानियत इब्तदऊहा मा कतबनाहा अलैहिम, कि ये जो रहबानियत है ये ईसाइयों ने गढ़ ली, हमने रहबानियत इनके ऊपर लागू नहीं की थी। रहबानियत है कि सब कुछ छोड़कर, दुनिया छोड़कर जंगलों में निकल जाना। आप देखेंगे कि रोमन कैथोलिक चर्च में जो प्रीस्ट्स होते हैं उनको शादी की इजाजत नहीं होती। काम सारे करेंगे, वो शादी नहीं करेंगे, औलाद नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई आप तो गॉडली हैं, आप तो खुदाई, आप तो डिवाइन लोग हैं ना, तो आप ये दुनिया वाले काम कहां कर रहे हैं। इसी तरीके से आप बुद्ध मत में देख लें कि जो बुद्ध भक्षु होते हैं वो शादी वादी नहीं करते, वो जाके पहाड़ों में रहते हैं और पूरे दिन मेडिटेशन करते हैं। योगियों के बारे में, जो हिंदू प्रीस्ट हैं, बाबा हैं, उनके बारे में ये एक्सपेक्ट उनसे किया जाता है कि वो शादी वादी ना करें, दुनिया त्याग दें। ये रहबानियत है। एक हदीस में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, वो ये है कि वो मोमिन कि जो लोगों से मिलता जुलता है और उनके साथ जिंदगी गुजारता है और तकलीफें सहता है और सब्र करता है, उस मोमिन से बेहतर है कि जो लोगों से मिलता जुलता नहीं है और उसके नतीजे में उसको कोई तकलीफ नहीं पहुंचती और सब्र का उसको मौका नहीं मिलता। तो अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि इस्लाम ने रब्बानियत की तालीम दी और रहबानियत से रोका है।
آپ اگر عیسائیوں سے پوچھیں کہ میں اسپرچول بننا چاہتا ہوں، خدا کے قریب ہونا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ تو جواب ہوگا کہ دنیا چھوڑ کر آپ جنگلوں میں نکل جائیں۔ آپ ہندوؤں سے پوچھیں، بدھسٹوں سے پوچھیں، یہی کہیں گے میڈیٹیشن کے لیے دنیا چھوڑ دیں، دنیا تیاگ دیں۔ ان کے یہاں خدا تک پہنچنے کا طریقہ دنیا کو تیاگنا ہے۔ ہمارے یہاں خدا تک پہنچنے کا طریقہ یہ کہ دنیا کو اختیار کرو لیکن ایز اے ٹول۔ اگر آپ کوئی پینچ کسنا چاہتے ہیں اور پینچ کس آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ اپنی انگلی سے کسیں تو تھوڑا بہت آپ کس دیں گے لیکن مکمل نہیں کر پائیں گے، آپ کو ٹول چاہیے ہی چاہیے۔ تو یہ جو روحانیت کا پیچ ہے نا، یہ کسنا ہے۔ اب ہندو اور عیسائی اور یہودی اور جتنے بھی بدھسٹ وغیرہ ہیں، یہ اپنی انگلی سے کسنا چاہتے ہیں، تھوڑا کستا ہے اور آدھا لوز ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا دی ہے کہ یہ دنیا تمہارا وہ پیچکس ہے، اس کو تم استعمال کر کے اس کے ذریعے تم اس کو کسو اور مکمل ٹائٹ کرو۔ تو روحانیت کا جو پیچ ہے وہ اس طریقے سے ٹائٹ ہوتا ہے، روحانیت کا جو اسکرو ہے وہ اس طریقے سے ٹائٹ ہوتا ہے کہ آپ دنیا کو ایز اے ٹول، اسکرو ڈرائیور، آپ اس کو استعمال کریں۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اسلام کا جو پہلا فیچر ہے وہ ہے ربانیت، خدا والا بننا، خدا والا بننا۔ اور خدا والا بننے کے لیے بنیادی طور پر جو چیز ضروری ہے وہ یہ کہ کانسیپٹ آف وننس، توحید کا جو کانسیپٹ ہے وہ ایبسولوٹلی کلیئر ہونا چاہیے، اس کے اندر کوئی جھول نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر کوئی ایرر نہیں ہونا چاہیے، وہ اپنے پرفیکشن پر ہونا چاہیے۔ اور وہ کانسیپٹ 3 طریقوں سے اسلام نے دیا ہے، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید فی الاسماء والصفات۔ یہ 3 چیزیں میں بیان کر چکا ہوں۔ پھر اس کے بعد ربانی بننے کا طریقہ بھی بیان کر دیا، عبادت کے ذریعے، آداب کے ذریعے، تربیت کے ذریعے اور لیجسلیشن، تشریع کے ذریعے۔ یہ وہ کانسیپٹ ہے کہ آپ کو دنیا کے کسی دوسرے دھرم میں نہیں ملے گا، بلکہ بعض دھرموں میں عقیدہ ہی نہیں ملتا، بلکہ ان کے ہاں صرف اور صرف کرم ملتا ہے، کرما کے اوپر سارا کچھ ہے۔ انسان کا اگر عقیدہ درست نہ ہو تو اس کا عمل بیکار ہے۔ عمل درست ہی جب ہوتا ہے جب اس کا عقیدہ درست ہو۔ یہ ہماری پہلی خصوصیت ہے اسلام کی، اور اس میں اسلام اسٹینڈ الون کرتا ہے، کوئی دوسرا مذہب اس چیز میں اسلام کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ آخر میں پھر یہ کہہ دوں کہ اگر کسی کی ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ میں یہ بتاؤں گا کہ اسلام نے یہ سائنسی ایجادات کی ہیں تو یہ مقصد نہیں ہے، یہ اسلام کا ڈومین نہیں ہے، یہ انسانیت اور عقل کا ڈومین ہے۔ اسلام کا ڈومین یا مذہب کا ڈومین یہ ہے کہ وہ ہدایت کیسے دیتا ہے یہ بتائے۔ تو ہدایت میں کون سکسیسفل ہے؟